قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے یا کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے جو دیہاتی ہیں، ستدعون الی قوم اولی بأس، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف جو سخت جنگجو ہے، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ خود ہی مسلمان ہو جائیں گے بغیر لڑائی کے۔ فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللّٰهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم اطاعت کرو گے، کہا مانو گے، تو اللہ تم کو اجر دے گا اچھا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے یا روح گردانی کر لو گے جیسا کہ تم پہلے پھر گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ پھر تم کو عذاب دے گا، عذاب تکلیف دے والا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر منافقین کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں، تو فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دیہاتوں سے پیچھے رہ گئے بدو دیہاتی، ان کو پھر ایک دفعہ کہو، یعنی ان کو ایک دفعہ پھر موقع دو، جو کہتے تھے نا ہم نے ضرور جانا تھا تمہارے ساتھ تو ہمارا عذر قبول کر لو، تو چلو ایک دفعہ پھر ان کو آزما کے دیکھ لو۔ تو فرمایا ان کو کہو کہ تمہارا ان قریب ایسی قوم سے وا پڑنے والا ہے جو سخت جنگجو ہے، تو تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن تم نے تیاری رکھنی ہے۔ یہ آگے معاملہ علیحدہ ہے کہ لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن تم نے لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے، پھر نہ کہنا کل کو کہ ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج سوچ سمجھ لو کہ پہلے تم حدیبیہ میں نہیں گئے، حالانکہ ادھر لڑائی کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے، ادھر تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو تم نے پہلے ہی عذر بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے، جی یہ کیوں جا رہے ہیں ادھر، تو ادھر سپر پاور ہے مثال کے طور پر یہ مکے والے، تو یہ تو مریں گے، ان کو مار دیں گے وہ۔ تو اب فرمایا ایسی قوم سے جنگجو لڑنا پڑے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی آگے آگے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے۔ تو فرمایا اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اچھا بدلہ دے گا، ایک تو مال غنیمت بھی دے گا، دوسرا اللہ تم پہ راضی بھی ہوگا تم کو، اور اپنی طرف سے اور بھی اجر دے گا۔ تو اگر تم پھر گئے جیسے تم نے پہلے عذر بہانہ کیا، اس طرح پھر تم نے اگر ڈال دیا تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اب جنگجو قوم کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں عرب کے ہی بعض قبائل ہیں، مثلا حوازن یا ثقیف، جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ بعض کہتے ہیں مسلمۃ الکذاب ہے کہ قوم ہے جو بنو حنیفہ تھے، اور بعض نے اس سے فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی مراد لیے ہیں۔ تو بعض نے اس سے مراد ابو بکر حضرت عمر کے دور کے بھی لے ہیں کہ اس وقت تک بھی جو جنگیں ہوں گی وہ مراد ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو تو خلوص کے ساتھ لڑو، دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی معافی ہوگی اگر تم یہ کرو گے، یعنی اچھی طریقے سے لڑو گے۔ تو گویا کہ ایک موقع ان کو اور دیا گیا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج اور نہیں ہے لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ پھیر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے عذاب دیں گے۔ تو فرمایا جو بندہ نبینا ہے یا لنگڑا ہے، لاس سے ٹانگ سے لنگڑاتا ہے، یا کوئی مریض ہے بیمار ہے، ان کو رخصت ہے، یعنی اندھا جو ہے وہ ظاہری نہیں جا سکتا جہاد میں، اسی طرح لنگڑانے والا وہ کیسے چلے گا یا بھاگے گا اگر بھاگنا پڑا تو وہ دونوں تو مستقل رخصت ہے ان کے لیے۔ تو لیکن جو بیمار ہے اس کے لیے رخصت ہے جب تک وہ بیمار ہے، جب بخار کوئی درد تکلیف وغیرہ بیماری ہے وہ ختم ہوگی تو اس کو فوراً جہاد میں جانا پڑے گا، اس کے لیے فرمایا ان تینوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ جانا یہ منافقت ہوتی ہے کہ عذر بہانہ تلاش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اطاعت کا پتہ چل جائے گا کہ دل و سچا ہے یا نہیں ہے، اگر سچا ہوگا تو جائے گا، اگر نہیں تو پھر وہ بہانے بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اللہ جنت میں داخل کریں گے،
اور جو پھر جائے گا اس کو پھر تکلیف دہ عذاب ملے گا۔ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ مومنوں پر جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو کچھ خلوص تھا ان کے دلوں میں۔ فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے ان پر تسکین نازل کی۔ واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو مبارکباد پیش کی ایک قریب کی فتح کی۔ تو اب جو 1400 یا 1500 صحابہ تھے حدیبیہ والے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو وہ کیکر کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی صحابہ نے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے میرے قبضے میں میری جان ہے، جو اصحاب شجرہ تھے درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی تھی میرے سے، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ لقد رضی اللہ علی المؤمنین، اللہ راضی ہو گئے مومنوں پر جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں جان لیا کہ وہ اوپر سے بیعت کر رہے تھے یا اندر سے کر رہے تھے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ صحابہ اوپر سے ظاہری طور پر مسلمان تھے، اندر سے وہ منافق تھے، معاذ اللہ صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو اگر کوئی صحابہ پہ الزام لگاتا ہے تو پھر اصل الزام پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے کہ پھر آپ کی ساری زندگی کی محنت کہاں گئی؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ آپ کی محنت تو پھر بیکار ہو گئی۔ آپ کن پر محنت کرتے رہے ہیں ساری عمر؟ جی اگر وہی منافق تھے یا مرتد ہو گئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خالی ہاتھ ہی پھر چلے گئے نا، اللہ کے پاس کوئی ایک بھی نہ آپ ایمان لایا، یا صرف جو کہتے ہیں جی 5 لائے، تو پھر باقی کیا کرتے رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گئے ان مومنوں پر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے خلوص کو جان لیا کہ وہ دلوں جانوں بیعت کر رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لے کر جائیں گے، ادھر سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو حدیث میں آپ نے فرما دیا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق انسان کو اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے۔ بشری تقاضے کے تحت اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے یا لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا لین دین کا کوئی معاملہ بنا ہے تو وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ وہ اللہ ان سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے آدھے ٹوپا جوؤں کا خرچ کیا ہوا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں نہیں ان کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ ہمارا اہل بیت سے بھی محبت ہے، تمام صحابہ سے بھی محبت ہے۔ ہاں ظاہر یہ کیٹاگری ہوتی ہیں، جیسے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ہوتی ہے، اسی طرح ٹھیک ہے ہمارا سب سے پیار زیادہ اہل بیت سے ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریبی ہیں، لیکن اس کے بعد دوسروں سے بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تسکین کو نازل کر دیا۔ تسکین کے مراد کیا ہے کہ ان کے دل پریشان تھے، وہ بڑے غم زدہ تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم تو عمرہ کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا۔ تو یہ جو پریشانی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی پریشانی کو دور کر دیا اور ساتھ ان کو قریب کی فتح کی مبارک دے دی کہ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہم تم کو ایک اور فتح دیں گے۔ تو فتح قریب کیا تھی؟ وہ فتح خیبر بھی ہو سکتی ہے اور حدیبیہ والی بھی ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت زیادہ غنیمتیں جن کو تم وہ حاصل کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکمت والے۔ تو فرمایا ایسی فتح دیں گے جہاں تم کو بہت زیادہ غنیمت ملے گی۔ تو وہ تھی فتح خیبر، جب آپ 6 ہجری کو ادھر گئے ذوالقعدہ کو مہینے میں، تو 7 ہجری میں محرم میں 3 مہینے کے بعد ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی خیبر والوں کے ساتھ۔ تو خیبر جو تھا نا وہ یہودیوں کا ایک گڑھ تھا، جیسے آج کل امریکہ ہے، اس طرح وہ گڑھ تھا یہودیوں کا۔ تو ان کا سردار تھا بنو نذیر، بنو نذیر کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ تو وہ غزوہ احزاب میں قتل ہو گیا۔ اب ان جو کافر تھے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جب آپ حدیبیہ سے واپس پلٹے تو ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرتا تھا، یعنی ہر وقت ڈر رہتا تھا کبھی اب نہ آ جائیں، وہ اب نہ آ جائیں۔ تو اب ان یہودیوں نے اور مشرکین مکہ کو فارس مکہ سب نے ایک پروگرام بنا کے، سب نے گٹھ جوڑ کر کے ایک جگہ مرکز بنا لیا خیبر کو۔
صرف ایک قبیلہ آپ کے ساتھ رہ گیا تھا، بنو قریظہ، جب میں نے کل بھی بتایا تھا، لیکن آخر اس کو بھی انہوں نے ورگلا لیا بنو نذیر والوں نے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یعنی مدینہ میں بھی سارے آپ کے خلاف ہو گئے، ارد گرد والے بھی ہو گئے، مکے والے بھی ہو گئے، سب یعنی طاقتیں مل گئی۔ تو خیبر جو تھا وہ بہت بڑا زرخیز علاقہ تھا اور بہت ادھر جنگجو لوگ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو صحابہ گئے مقابلہ کرنے کے لیے، تو ان میں انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے جنہوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے، جیسے ہمارا شاہی قلعہ لاہور میں، اس طرح کے انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، ان میں رہتے تھے۔ تو ایک تھا ان کا قلعہ نائم، جن میں ان کا رسد کا سامان تھا، یعنی آنا جانا جو سامان رکھتے تھے تو ادھر لے جاتے تھے۔ تو وہ صحابہ نے سب سے پہلے فتح کر لیا۔ تو جو ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا نا، اس کا نام تھا قلعہ کموس۔ اس میں تھا ان کا یہودیوں کا سردار سلام بن ابی الحقیق۔ وہ صحابہ نے 20 دن لگا دیے لیکن وہ فتح نہیں ہوتا تھا، 20 دن لگے۔ 20 دن گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا ایک دن کہ میں اب کل اس کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح کر دیں گے اس کو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہوگا۔ اب صحابہ رات تیاری کر کے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کل کس کو ملے گا۔ سارے صحابہ تیاری کر کے صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج تک کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی تھی، تو اس رات میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ مجھے مل جائے نا تو میں یہ فتح کروں۔ لہٰذا میں پہلے کبھی خواہش نہیں کی عہدے کی، کیونکہ عہدہ جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ تو جب سب صحابہ آ گئے تو آپ فرماتے ہیں دیکھ کر صحابہ کو این علی بن ابی طالب، کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ وہ نہیں مجھے نظر آ رہے صحابہ، وہ کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی کہنے لگے حضور یشتکی ہی نہیں ہی، کہ ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا، پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ کہا حضور میرے آنکھوں میں درد ہے۔ تو آپ نے اپنی لعاب دہن نکال لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ڈال دی، ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا پکڑا دیا، فرمایا یہ لے جاؤ۔ تو کہنے لگے کیا میں ان سے لڑوں گا، دن رات لڑوں جب تک فتح نہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے جا کر ان کو تبلیغ کرنی ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کی واعظ پہ، آپ کی تبلیغ پہ مسلمان ہو گیا تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا وہاں سے سرخ رنگ کے اونٹنیاں حاصل کرنے سے، یعنی مال غنیمت سے یہ بہتر ہے پہلے دعوت دی جائے، پہلے مسلمان ان کو کرو، اگر نہیں ہوتے پھر لڑائی کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا لے کر چلے گئے، ان کو واعظ تبلیغ کی لیکن نہ انہوں نے مانا، ہزار یہودی تھے، اتنی جلدی کون مانتا ہے۔ تو آخر کار پھر ان سے لڑائی ہوئی، تو ادھر جو قلعہ کموس تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کر دیا۔ تو ادھر ایک تھا سردار، اس کا نام تھا مرحب یا مرحب، تو وہ عرب کا بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے عرب والے سارے جانتے ہیں کہ میں کتنا بہادر ہوں، تو اے علی تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد بھی کچھ چھوٹا تھا، کم تھا، تو لیکن ماشاءاللہ ہے بہادر تھے۔ تو اس نے سمجھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے۔ تو حیدر کہتے ہیں اس شیر کو جو داڑتا ہے، جب جنگل سے نکلتا ہے نا تو وہ ایسا داڑتا ہے، ایسی آواز نکالتا ہے کہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں اس کی داڑھ سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو ساتھ فرمایا کہ میں وہ ہوں کو اگر کوئی مجھے پتھر اینٹ مارے گا موجودہ دور میں، یعنی تو میں اس کا جواب پتھر میں دوں گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے مارے تو میں تجھے نہ دوں، یہ نہیں ہوگا، آ تو جب مرحب کے ساتھ یا مرحب کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تو اس نے کہا کہ پہلے تو نے وار کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ آج کے دن تو نہ گولی والی لڑائی یا جو کسی کا دا لگا دیا، ادھر پہلے ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ مقابلے میں، جیسے کشتی ہوتی ہے پہلوانوں کی یا کبڈی کہہ لو۔ تو اس نے کہا کہ تو نے پہلے کرنا ہے یا میں نے؟ آپ نے میں بھائی پہلے تو کر لے وار۔ جب اس نے وار کیا، مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے دفاع کر کے اپنی ڈال کے ساتھ اس کو روک لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو آپ نے اپنی تلوار لگائی تو اس کے سر پہ لگائی، تو سر پہ لگا کر اس کے 2 حصے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح جو خیبر تھی اللہ نے نصیب فرما دی۔ اس سے پھر صحابہ کو بہت زیادہ مال ملا،
یہ واحد ایک موقع ہے جہاں صحابہ کو مال غنیمت اللہ نے بہت زیادہ عطا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ غنیمتیں بھی وہ حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ غالب بھی حکمت والا بھی ہے. پھر انشاءاللہ کل آگے بھی اسی کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. جزاکم اللہ خیر.